السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، انڈرسٹینڈنگ کینسر کی سیریز کی چوتھی ویڈیو میں ہم آپ کو ٹائپس آف کینسر یعنی کینسر کی جو 3 بڑی اقسام ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اچھا ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ان 3 اقسام کا ذکر کریں، ایک کانسیپٹ جو ہے، ایک بات جو آپ کو بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جسم میں جتنی سطحیں ہوتی ہیں، سرفیسز ہوتی ہیں، اور جتنے لیومنز ہوتے ہیں، لیومن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیوبیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ خوراک کی نالی ہے، آنت ہے، گردے کی نالی ہے، اسی طریقے سے سانس کی نالی ہے، پیشاب کی نالی ہے، ان سب کے اوپر ایک لائننگ ہوتی ہے، یعنی ایک اندر ایک استر ہوتا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کمرہ ہے، اس کی دیوار ہے نا، اس کے اوپر پینٹ ہوا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگ پینٹ کی بجائے وال پیپر لگاتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ جتنی بھی سطح ہیں، وہ بے شک جلد ہو، ٹھیک ہے، یا پیٹ کے اندر کی دیوار ہو، یا کوئی بھی اس قسم کی سطح ہو، کان کا اندر ہے، آنکھ کی جو ہے نا پردہ ہے سامنے جو اپنا اسی طریقے سے زبان ہے، اندر ہونٹ ہے، گال ہے، یا کوئی بھی ٹیوبز ہیں، آنت شانت ہے، میدا ہے، بڑی آنت ہے، مثانہ ہے، سب ہے، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وال پیپر چڑھایا ہوا جو کہ اس کے نیچے والی سٹرکچرز کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اب اگر یہ کمرہ ہے اور اس کے اوپر وال پیپر لگا ہوا ہے تو وال پیپر کا سائز اتنا بڑا نہیں ہوتا، وزن کے حساب سے پورے کمرے میں تو بہت کچھ ہے، دیکھیں اینٹیں ہیں، پلستر ہے، سیمنٹ ہے، بجری ہے، شاید کہیں سریا استعمال ہوا ہو، ٹھیک ہے، پتھر لگے ہوں، لیکن وہ سب کچھ چھپا ہوا ہے وال پیپر کے پیچھے۔ تو وال پیپر جو ہے وہ ایپیتھیلیم ہے، اور کمرے میں جو بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ کبھی کمرہ دھویا ہے تو چھینٹے اڑے ہیں، تو وہ اندر جا کے اینٹوں پہ تو نہیں لگیں گے نا، کیونکہ اینٹیں پروٹیکٹڈ ہیں، ان کے اوپر وال پیپر لگا ہوا ہے، تو وہ چھینٹا جا کے پڑے گا وال پیپر کے اوپر، ٹھیک ہے۔ کسی بچے نے پینسل سے کوئی نشان لگایا تو وال پیپر کے اوپر، ٹھیک ہے نا، کسی نے سیاہی کا چھینٹا مار دیا ہے تو وال پیپر کے اوپر، سیم آیا ہے تو سب سے پہلے وال پیپر خراب ہوگا۔ تو جتنی بھی انوائرمنٹ میں جتنی چیزیں ہیں وہ ہماری جلد کے اوپر لگے ہیں، ہماری خوراک کی نالی کے اوپر لگے ہیں، ہماری سانس کی نالی کے اوپر لگا، ہمارے گردے مثانے میں سے خارج ہو رہی ہوں، تو ان کا سب سے زیادہ کانٹیکٹ، سب سے زیادہ اثر جس چیز پہ وہ کر رہی ہوتی ہیں وہ اس حصے کی ایپیتھیلیم یعنی اس کا وال پیپر ہوتا ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ کینسرز جو ہیں وہ ایپیتھیلیل کینسرز ہوتے ہیں، یعنی ہر آرگن، ہر عضو، ہر باڈی کا جو حصہ ہے اس کی جو ایپیتھیلیم ہے وہ سب سے زیادہ ان کانٹیکٹ ہوتی ہے انوائرمنٹ سے، یعنی جو ہم کھا رہے ہیں، جو بھی خوراک کے ذریعے ہماری خوراک کی نالی معدے آنتوں میں جا رہا ہے وہ ایپیتھیلیم کو ٹچ کرتے ہوئے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آنت کے اندر باقی جتنے بھی اس کے مسل ہیں، پٹھے ہیں، وہاں پہ نسیں ہیں، نروز ہیں، اس کے اندر جو ہے نا کنیکٹیو ٹیشو ہے جو ایک دوسرے کو جوڑ کے رکھتا ہے، خون کی نالیاں ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ساری کور ہوئی ہیں اندر ایپیتھیلیم کے ذریعے۔ تو جو خوراک کے ذریعے فائدہ مند یا نقصان دہ چیزیں اندر جا رہی ہیں وہ ساری ایپیتھیلیم کو ٹچ کر کے جا رہی ہوتی ہیں، اس لیے ان کا سب سے زیادہ اثر بھی ایپیتھیلیم پہ پڑتا ہے۔ تو کچھ کینسرز جو ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں وہ ایپیتھیلیم میں سے بنتے ہیں، یعنی ایپیتھیلیم کے کینسرز ہوتے ہیں، اور کچھ کینسرز ایسے ہیں کہ جو ایپیتھیلیم کے پیچھے جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ اس سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ایپیتھیلیم کے کینسرز ہوتے ہیں ان کو کارسینوماس کہتے ہیں، اور جو ایپیتھیلیم کے پیچھے جو کچھ بھی پڑا ہوا ہے جس کو ہم کنیکٹیو ٹیشو کہتے ہیں، جس میں مثال کے طور پہ ہڈی ہے، کارٹیلیج، یہ جو نرم ہڈی ہے ہمارے کان کی، ٹھیک ہے نا، یا ناک کی جو مڑ جاتی ہے اس کو کارٹیلیج کہتے ہیں، یا خون کی نالیاں ہیں، یا مسل ہیں، یا پٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے لمفیٹکس ہیں، یہ ان ساروں میں بھی کینسر بن سکتے ہیں، ان کو سارکوماز کہتے ہیں۔ تو ایپیتھیلیم کے کینسرز جو ہیں وہ کارسینوماز ہیں، اور ایپیتھیلیم کے پیچھے جو بھی کچھ پڑا ہوا ہے ان کے کینسرز سارکوماز ہے، یعنی کمرے کے اندر اگر آپ مثال لیں تو جو وال پیپر لگا ہوا ہے اس کے کینسر کو کارسینوما کہیں گے، لیکن وال پیپر کے پیچھے جو پلستر ہوا ہے، جو اینٹ ہے، جو اینٹوں کے درمیان مسالہ لگا ہوا ہے، اگر کہیں پہ کوئی کنکریٹ ہے، کوئی بیم ہے، کوئی لکڑی ہے، کوئی لوہے کا پائپ گزر رہا ہے، کوئی بجلی کا پائپ، کوئی بجلی کی تار گزر رہی ہے، کوئی گیس کا پائپ گزر رہا ہے، یہ جو بھی کچھ گزر رہا ہے ان سب کے کینسر سارکوماز ہیں۔
تو یہ دو سب سے بڑی قسمیں ہیں کینسر کی کہ جو ایپیتھیلیم یعنی سرفیسز کے کینسرز ہیں، ٹھیک ہے. وال پیپرز کے جو کینسرز ہیں وہ کارسینوماز ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں بنسبت سارکوماز کے. اور جو ایپیتھیلیم کے پیچھے جتنی بھی سٹرکچرز ہیں جس میں ہڈیاں ہیں، خون کی نالیاں ہیں، کارٹیلیج ہے، کنیکٹیو ٹیشو ہے، پٹھے ہیں، ٹینڈن جن کو کہتے ہیں، نروز ہیں، ویسلز ہیں، ان سب کے جو کینسرز ہیں ان کو سارکوماز کہتے ہیں. اور سارکوماز کارسینوماز کے مقابلے میں بہت کم ہوتے ہیں. وجہ صاف ظاہر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انوائرمنٹ سے جتنی چیزیں آ رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ انوائرمنٹ کی چیزوں کوئی نقصان دہ کیمیکلز ہیں، کچھ ایسی کھانے والی چیزیں ہیں، کوئی ایسی کانٹیکٹ والی چیزیں ہیں، ان سب کا اثر جو پہلا پڑتا ہے، جو پہلا برنٹ پڑتا ہے، جو پہلا سب سے پہلی جو چیز یہ سارے نقصان دہ چیزوں کا سامنا کرتی ہے وہ ایپیتھیلیم ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ دو مین کینسر کی قسمیں ہیں کہ جو ایپیتھیلیم کی وال پیپر کے کینسرز ہیں جو سب سے زیادہ ہوتے ہیں ان کو کارسینوماز کہتے ہیں، اور جو وال پیپر کے پیچھے جتنی بھی چیزیں ہیں کنیکٹیو ٹیشو جن کو کہتے ہیں ان کے کینسرز کو سارکوماز کہتے ہیں. اور ایک تیسری اسپیشل ویرائٹی جو کینسرز کی ہے جو ان دونوں میں فٹ نہیں آتی ہے وہ بلڈ کینسرز ہے. تو محترم ناظرین، کینسر کا جب بھی ذکر ہوگا تو کینسر کی یہ تین بڑی ٹائپس کا ذکر ہوگا، اور یہ تین ٹائپس ایک دوسرے سے بہت فرق ہیں اپنے پریزنٹیشن میں کہ ان کی علامات کیا ہوتی ہیں، ان کو ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں، تشخیص کیسے ہوتی ہے، پھر ان کی علاج کیا ہے، اس میں فرق ہے، پھر ان کی آؤٹ کم کیا ہے، کون سا کینسر کا رزلٹ بہتر ہے اور کس کا بہتر نہیں ہے. تو اس میں ان تین کا ذکر آئے گا. تو یہ تین میجر قسمیں ہیں ایپیتھیلیم کے یا وال پیپر کے جو کینسرز ہیں وہ سارے کارسینوماز ہیں. جو اس سے پیچھے جتنی چیزیں ہیں ان کو کنیکٹیو ٹیشو کہیں گے، ان کے کینسرز کا سارکوماز ہیں. اور تیسری اسپیشل ویرائٹی جو ہے وہ بلڈ کینسرز کی ہے. اچھا، دوسری ایک دلچسپ بات جو ہے کہ گرچہ کارسینوماز ہر عمر میں سارکوماز سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان بڑوں میں اور بچوں میں بہرحال ان کی فریکوینسی میں بہت فرق ہے. اگر ہم بڑوں کی بات کریں تو اگر 100 رینڈم لوگوں کو لیا جائے، ایڈلٹس کو، ٹھیک ہے، 14 سال یا ان سے بڑے عمر کے جو لوگ ہیں، تو ان میں جتنے اگر 100 بندوں کو خدا نخواستہ کینسر ہوا ہے تو 93% یعنی 93 لوگوں کو کارسینوماز ہوں گے، یعنی ایپیتھیلیم کے کینسرز ہوں گے، وال پیپرز کے کینسرز ہوں گے. صرف 1% کو سارکوما ہوتا ہے. حالانکہ سارکوما کا بلک جو مطلب ان کا وزن اگر کیا جائے تو پوری ایپیتھیلیم جو اتار کے اگر کٹھی کر لی جائیں تو ایک 70 کلو گرام کے بندے میں شاید 2 کلو گرام بھی نہ بنے. باقی جتنے کا جتنا 68 کلو گرام ہے وہ سارا کارٹیلیج ہے، بون ہے، مسل ہے، پٹھے ہیں، بلڈ ہے وغیرہ وغیرہ. وہ ان کی مطلب ان کا وزن بہت زیادہ ہے، لیکن سب سے زیادہ جو کینسر ہوتا ہے وہ ایڈلٹس میں کارسینوما ایپیتھیلیم کے کینسرز ہوتے ہیں. سارکوما سے 1% ہوتے ہیں، اور ایڈلٹس میں 6% جو کینسرز ہیں وہ بلڈ کے کینسرز ہیں. اس کے مقابلے میں بچوں میں یہ کافی فرق ہے. بچوں میں کارسینوماز ابھی بھی سب سے زیادہ ہے، لیکن 55% یعنی 100 میں سے 55 کینسرز کارسینوماز ہوتے ہیں. 15% جو کینسرز ہیں وہ سارکوما ہوتے ہیں. ایڈلٹ میں آپ یاد کیجئے گا 1% صرف کینسرز جو ہیں وہ سارکوماز ہوتے ہیں. بچوں میں یہ 15% یعنی 15 گنا زیادہ ہے. اور اسی طریقے سے جو بلڈ کینسر جو ایڈلٹ میں 6% ہوتے ہیں، بچوں میں جو ہے وہ 30% ہوتے ہیں، یعنی 5 گنا زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ڈسٹریبیوشن ہے کہ کس قسم کا کینسر کس کس عمر میں پایا جاتا ہے. تو محترم ناظرین، یہ وہ 3 اہم قسمیں ہیں، کارسینوماز، سارکوماز اینڈ بلڈ کینسر. یہ کینسر کی 3 اہم قسم ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے. اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.